بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو وائس اسٹوریز کے محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ میں دھرم پورہ لاہور میں اپنے گھر سے سائیکل پر نکلا تھا کہ ٹھیکیدار سے اپنے بقایا جات وصول کر لوں۔ میں اسٹیل فکسر تھا اور ایک کوٹھی کے لینٹر کے پیسے باقی تھے، مگر ٹھیکیدار آج کل پر ٹرکا رہا تھا۔ میں سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک شخص اپنا بچہ فٹ پاتھ کے کنارے لٹائے اسپتال پہنچانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ مانگتا پھر رہا تھا۔ وہ کبھی کسی پیدل کا بازو پکڑ کر ہاتھ جوڑ دیتا، میرا بچہ بچا لے، مجھے ٹیکسی کا کرایہ دے دیں، تو کبھی موٹر سائیکل والے کو ہاتھ دیکھ کر روکتا، کبھی کسی کار والے کے پیچھے بھاگتا کہ وہ کار میں اس کے بچے کو اسپتال پہنچا دے۔ کوئی رکتا تو کوئی نہ رکتا، جو رکتا وہ بھی اسے گھور کر دیکھتا اور آپ والی سوچ سوچ کر اسے ڈانٹتا، کام کر کے کھانے کی نصیحت کرتا اور آگے نکل جاتا۔ میں جو سائیکل سائیڈ پر روکے ایک پاؤں زمین پر ٹیکے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی نظر مجھ پر بھی پڑی اور اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ بھائی جان، خدا کے لیے میرے بچے کی زندگی بچا لیں، اس کو سخت بخار ہے، آپ نیچے اتر کر اس کو دیکھ تو لیں، آپ کو یقین آ جائے گا، آپ دیں گے تو شاید کسی اور کو بھی اعتبار آ جائے۔ مگر میں بھی آپ کی طرح سوچ رہا تھا۔ پھر جس جارحانہ انداز میں اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ رکھا تھا، لگتا تھا کہ ادھر میں سائیکل سے اترا اور ادھر وہ سائیکل پکڑ کے بھاگ جائے گا۔ میں نے بھی اسے کام کر کے کھانے کی تلقین کی اور پچھلے جمعے میں سنی ہوئی حدیث اس کو بھی سنا دی، الکاسب حبیب اللہ، کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اپنا ہینڈل چھڑا کر بڑبڑاتا ہوا آگے چل پڑا۔ حرام خور ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب میں بقایا جات وصول کر کے واپس پہنچا تو وہ ابھی اسی جگہ کھڑا مانگ رہا تھا۔ بچے کو اب وہ سڑک کے پاس لے آیا تھا اور اس کے چہرے سے کپڑا بھی ہٹا رکھا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اب وہ بچے کے کفن دفن کے لیے مانگ رہا تھا۔ میں نے سائیکل کو روک کر پاؤں نیچے ٹیکا اور میت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھول کی طرح معصوم بچہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیب میں جو کچھ تھا بقایا جات سمیت سب بغیر گنے نکال کر باہر پھینکا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ میری طرف متوجہ ہو، سائیکل اس تیزی سے چلا کر بھاگا گویا سارے لاہور کی بلائیں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ میں گھر پہنچا تو میرا برا حال تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بخار نے آ گھیرا۔ بخار بھی کچھ ایسا تھا گویا میرے سارے گناہوں کا کفارہ اسی بخار سے ہونا تھا۔ گھر والے مجھے اسپتال کے لیے لے کر نکلتے اور میں چارپائی سے چھلانگ لگا دیتا۔ مجھے اسپتال نہیں جانا تھا، میں اسی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن کے بعد بخار کو تو آرام آ گیا، مگر میں ذہنی مریض بن گیا۔ مجھے لگتا گویا میرا اپنا اکلوتا بیٹا جو تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، وہ اس بچے کے کفارے میں مر جائے گا۔ میں نے بچے کا اسکول جانا بند کر دیا۔ بیوی کے بار بار اصرار کے باوجود میں بچے کو اسکول تو کیا، دروازہ کھولنے بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ 40 دن گزر گئے تھے اور بچے کا نام اسکول سے کٹ گیا تھا۔ وائف نے اپنے بھائی سے بات کی جو دبئی ایک کمپنی میں کیشیئر تھا۔ اس نے مجھے باہر بلانے کے لیے پاسپورٹ بنانے کو کہا، مگر ایک تو میں شناختی کارڈ بھی پیسوں کے ساتھ نکال کر بچے کی میت پر پھینک آیا تھا، دوسرا میں خود بھی بچے کو اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ 40 دن قیامت کے 40 دن تھے۔ 40ویں دن 10 بجے کے لگ بھگ ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ دروازہ میں نے خود ہی کھولا اور سامنے اس بچے کے باپ کو دیکھ کر مجھے چکر آ گئے۔ مجھے لگا جیسے ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے خلا میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ درمیان میں بچے کا چہرہ بھی آ جاتا۔ میری کیفیت سے بے خبر اس باپ نے مجھے دبوچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے میری ٹھوری کو ہاتھ لگاتا اور اسے چوم لیتا، جبکہ میں پتھر کا بت بنے اس کی گرفت میں تھا کہ اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میری چیخ کچھ اس طرح نکلی جیسے کسی کو پانی پیتے وقت اچھو لگ جاتا ہے اور پانی اس کے منہ اور ناک سے بہہ نکلتا ہے۔ میں اس بچے کے باپ کو سختی کے ساتھ سینے سے لگائے یوں رو رہا تھا گویا
اس کا نہیں بلکہ میرا بچہ مر گیا ہے۔ ہمارے رونے سے گھبرا کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ 40 دنوں کا غبار نکلا۔ اس کو میں گھر میں لے کر آیا۔ محلے والے بھی آ گئے جنہوں نے اس آدمی سے بہت افسوس کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب سے میرا شناختی کارڈ نکالا اور مجھے واپس کیا۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے نکالے اور میرا شکریہ ادا کر کے کہنے لگا کہ آپ کے پیسے بڑے برکت والے تھے۔ شاید یہ آپ کے خلوص کی برکت تھی کہ میرے بہت سارے کام ہو گئے۔ سارے اخراجات کے بعد کچھ پیسے بچ گئے تھے۔ ان میں کچھ پیسے میں نے ادھار لے کر ڈالے ہیں، یہ آپ قبول کر لیجئے، باقی میں بہت جلد آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں نے پیسے واپس دینے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور منت سماجت کر کے اسے پیسے رکھنے پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد میں یہاں بطور اسٹیل فکسر آ گیا اور میں جی جان سے کام کرتا تھا۔ چند ماہ میں ترقی کر کے فورمین بن گیا۔ 3 سال بعد میں نے سالے کی مدد سے اپنی کمپنی بنا لی اور اس بچے کے والد کو بھی اپنی کمپنی میں بلا لیا۔ آج وہ میری کمپنی میں فورمین ہے۔ اس بچے کے بعد اللہ نے اسے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا ہے۔ وہ آج تک نہیں پہچانا کہ میری سائیکل روک کر اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہ مجھے ولی اللہ سمجھتا ہے جس نے اس کے بچے کی لاش دیکھ کر سب کچھ نکال کر دے دیا تھا۔ اس دن کے بعد میں کسی کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تھوڑا سا دینے سے نہ وہ امیر ہوتا ہے اور نہ میں غریب ہوتا ہوں۔ بس دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میں اس بچے کا خون بہا ادا کر رہا ہوں۔ رہ گئی لوٹنے کی بات تو ہمیں کون نہیں لوٹتا۔ جوتے والا ہمیں لوٹتا ہے، کپڑے والا ہمیں لوٹتا ہے، سبزی اور گوشت والا ہم کو لوٹتا ہے۔ اتنا لوٹنے کے بعد اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پر لوٹ لے تو شاید حشر میں ہماری نجات کا سامان ہو جائے کہ یہ بندہ میری خاطر میرے نام پر لوٹتا رہا ہے۔